اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ السلام علیکم ناظرین، 20ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ قصص سے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کیا گیا ہے کہ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ نے خود ہی فرعون ہی کے گھر میں اس کے اپنے ہاتھوں پرورش کرا دیا، اور فرعون نہ جان سکا کہ وہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے، اور اللہ کی مشیت اور اس کی چالوں سے بھلا کون لڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے فرعون کی قوم کے ایک شخص کو جان سے مارنے اور اس کے بعد مدین کی طرف سفر کرنے کا ذکر ہے، جہاں ان کی ملاقات ایک شخص کی 2 بیٹیوں سے ہوئی جو انہیں اپنے والد کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے ایک بیٹی کے مشورے پر موسیٰ کو نوکر رکھ لیا، اور بعد میں ایک بیٹی کا نکاح بھی اس شرط پر کر دیا کہ وہ 8 سال تک ان کے ہاں ملازمت کریں گے، اور 2 سال مزید کا اضافہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ جب موسیٰ اپنی مدت پوری کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے انہیں آگ نظر آئی۔ اس آگ کے پاس گئے تو انہیں غیبی طور پر اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، اور چمکتے ہوئے ہاتھ اور عصا کی 2 نشانیاں بھی دی گئیں۔ واقعے کے اس حصے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ نبوت کسی شخص کو کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ پھر تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کہاں سے مل گئی، اور بیٹھے بٹھائے یہ نبی کیسے بن گئے؟ نبوت اور نشانیاں عطا کیے جانے کے بعد موسیٰ کو حضرت ہارون کی معیت میں فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، جہاں اس نے ان کی نشانیوں کو بناوٹی اور جادو کہہ کر ٹال دیا، اور ان کی دعوت کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح اس نے اور اس کے لشکروں نے اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کیا، اس لیے اسے بھی اور اس کے لشکروں کو بھی سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے ذریعے یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ نبی بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ کفار مکہ کو جتایا گیا کہ طاقت و قوت کی جو نسبت اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا۔ مگر دیکھ لو کہ آخر کون جیتا اور کون ہارا۔ حضرت موسیٰ کے قصے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت قرار دیا گیا ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود 2000 برس پہلے گزرا ہوا واقعہ اس تفصیل کے ساتھ من و ان سنا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آیات میں فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تم مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم گواہوں میں شامل تھے۔ اسی طرح فرمایا تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ نیز فرمایا تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ اس کے بعد آپ کے نبی ہونے کو لوگوں کے حق میں اللہ کی ایک اور رحمت قرار دے دیا گیا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا۔ اس کے بعد اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو وہ بار بار پیش کرتے تھے کہ یہ نبی وہ معجزے کیوں نہ لایا جو اس سے پہلے موسیٰ لائے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ موسیٰ جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزے لائے تھے، انہی کو تم نے کب مانا تھا کہ اس نبی سے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ خواہشات نفس کی بندگی میں مبتلا رہو گے تو خواہ کوئی بھی معجزہ آ جائے تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے میں کفار قریش کو ایک عذر یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد ان کی سیاسی، مذہبی اور معاشی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قارون کا قصہ سنایا گیا، اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا گیا، پھر کوئی اس کا حامی و مددگار نہ تھا۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زوروں پر تھی اور ایمان والوں پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ سورہ ایک طرف سچے اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سختی سے ڈانٹا گیا کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو حق کی دشمنی کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔
اس وقت بعض نوجوانوں کو یہ دقت پیش آ رہی تھی کہ ان کے مشرک ماں باپ ایمان سے پھر جانے کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ اس طرح بعض نو مسلموں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور جو کچھ جھوٹی باتیں یہ لوگ گھڑ رہے ہیں قیامت کے دن ان سے باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق اور یعقوب، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون، فرعون، حامان کے قصوں کا ذکر ہے۔ ان قصوں کا نمایاں پہلو یہی ہے کہ ان تمام انبیاء کو دیکھو کہ کیسی کیسی سختیاں ان پر گزری اور کتنی کتنی مدت وہ ستائے گئے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ کبھی پکڑ ہی نہ ہوگی۔ مشرکین جس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اس کی مثال مکڑی کے گھر سے دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایات کی گئی کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں اس کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ آخر میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا گیا اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے قابو میں کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ نیز سوال کیا گیا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سب باتوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ سب نشانیاں ایک تعلیم کی تصدیق کرتی ہیں جو ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ ناظرین، پارہ مکمل ہوتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔